السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی غریب نوازی۔ محترم سامعین و ناظرین، بر صغیر ہند و پاک میں صوفیہ کی تاریخ 1000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اس دوران یہاں مختلف سلسلوں کے صوفیہ نے امن و محبت اور بھائی چارہ کے پیغامات کو عام کیا اور انسان کو انسان کا بھائی بن کر رہنے کا درس دیا۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات کا سب سے نمایاں حصہ ہوا کرتا تھا خدمت خلق، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنی خانقاہوں کا استعمال کیا۔ ان خانقاہوں میں لنگر کا رواج عام رہا ہے۔ وہ زمانہ جس میں غذائی قلت عام تھی اور لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تک ملنا مشکل ہوتا تھا، صوفیہ اپنی خانقاہوں میں ہر روز ہزاروں افراد کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ بے شمار لوگ جو خانقاہ میں نہیں آ سکتے تھے، ان کے گھر پر کھانا بھیج دیا جاتا تھا، اور جن لوگوں کے گھر دور تھے ان کے گھر راشن بھیج دیا جاتا۔ خدمت خلق کا یہ طریقہ عام صوفیوں کا طریقہ تھا، مگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بہت زور دیا، اور اسی غریب پروری کے سبب انہیں عوام نے خواجہ غریب نواز کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ خواجہ صاحب کی تعلیمات میں اگرچہ مختلف قسم کے سبق موجود ہیں، مگر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے غریبوں کی امداد و تعاون پر، کیونکہ صوفیہ کے نزدیک اللہ تک پہنچنے کا بہتر راستہ ہے اس کے بندوں کی خدمت کرنا۔ اللہ اپنے ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کے بندوں کو خوش رکھتے ہیں۔ اللہ کو اپنے مخلوق سے بے حد پیار ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جس قدر محبت کرتی ہے، اس سے بہت زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لہذا وہ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ صوفیہ کے ہاں بھی اس پر عمل پایا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی خانقاہیں ہمیشہ بندگان خدا کے لیے کھلی رہتی تھی، اور یہاں سے ہر کوئی اپنے مسئلے کا حل پایا کرتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا آستانہ بھی لوگوں کے لیے ہمیشہ پناہ گاہ بنا رہتا تھا، اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں، عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس پیغام پر ہمیشہ عامل رہے، اور آپ کے اس پیغام کو آپ کے چاہنے والوں نے اپنے لیے حرز جاں بنا لیا۔ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ کسی کسان کی حاجت روائی کے لیے آپ نے اجمیر سے دلی کا سفر کیا، حالانکہ اس کے لیے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اگر خط لکھ دیتے تو کسان کا کام ہو سکتا تھا اور بادشاہ وقت اس کی مدد کر دیتا، مگر غریب کسان کی تالیف قلب کے لیے اجمیر سے دلی کا سفر کیا۔ صوفیہ کے اس طریقہ کار نے دنیا کا دل جیتا اور انہیں اخلاق کا اعلی نمونہ بنایا۔ ان کے پیغامات صرف زبانی نہیں تھے، بلکہ کردار و عمل کے ذریعے بھی انہوں نے وہی درس دیے جو اقوال و گفتار سے دیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خدمت خلق کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ ان کے ایک قول سے ہوتا ہے، جس میں 3 خصلتیں ہوں گی۔ وہ اس حقیقت کو جان لے کہ خدا تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ پہلا، اول سخاوت دریا کی طرح، دوسرے شفقت آسمان کی طرح، تیسرے خاکساری زمین کی طرح۔ فرمایا، جس کسی نے نعمت پائی سخاوت سے پائی، اور جو تقدم حاصل کرتا ہے صفائے باطن سے حاصل کرتا ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر خدمت خلق کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ مسجدوں میں نمازیوں کی آج کے دور میں اسی طرح بھیڑ نظر آتی ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور حج کے وقت حاجیوں کی کثرت بھی دکھائی دیتی ہے، مگر آج کے معاشرے میں اگر کمی نظر آتی ہے تو خدمت خلق کرنے والوں کی، اللہ کے بندوں کی غمگساری کرنے والوں کی، اور اللہ کے مخلوقات سے اس کی رضا کے لیے بے لوث محبت کرنے والوں کی صرف کمی نظر آتی ہے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا خواجہ غریب نواز کی زندگی کا مقصد تھا۔ اسے آپ نے اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھا۔ خود قرآن کریم اور سیرت نبوی میں بھی اسی کا حکم ملتا ہے، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج نمازی ملتے ہیں، حاجی ملتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ملتے ہیں،
مگر خدمت خلق کرنے والوں کی کمی ہے۔ خواجہ صاحب کے بعد جو لوگ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے انہوں نے بھی آپ کے سبق کو یاد رکھا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے رہے۔ اسی مقصد سے ان کی روحانی جانشینوں نے ملک بھر میں خانقاہیں قائم کی اور خود کو پوری طرح خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے خدمت خلق کا جو کام شروع کیا تھا وہ بعد کے دور میں بھی جاری رہا اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے اس پر عامل رہے۔ صوفیہ کے تذکرے بتاتے ہیں کہ آپ کے مریدین اور خلفاء نے ملک بھر میں خانقاہیں قائم کی، لنگر شروع کیے اور عوام الناس کی فلاح کے کام کیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت حمید الدین ناگوری، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور ان کے خلفاء و مریدین نے عوامی فلاح کے جو کام کیے وہ اپنی مثال آپ ہیں اور عین خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے خلفاء کو خاص اسی کام کے لیے بنگال، دکن، گجرات اور مدھیہ پردیش وغیرہ کے علاقوں میں بھیجا تھا، جہاں ان بزرگوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا جس کے لیے خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی اور دیگر صوفیہ کوشاں رہتے تھے۔ آج خانقاہی نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور جو ہے وہ محض رسمی ہے، مگر جن کاموں کی شروعات پہلے ہو چکی تھی اس کی جھلک آج بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ آج بھی خانقاہوں میں لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے جو اسی لنگر کی یاد ہے جو صوفیہ کی خانقاہوں میں چلا کرتا تھا۔ چشتی سلسلے کے بزرگوں کے ملفوظات، مکتوبات اور تذکروں میں خدمت خلق کا درس ہر دور میں رہا ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلسوں میں اس کو بار بار دہراتے رہتے تھے۔ آپ جو اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں ان میں مرشد کے حوالے سے حضرت خواجہ حسن بصری کی کتاب آثار الاولیاء کا ایک حصہ نقل کیا ہے کہ صدقہ ایک نور ہے، صدقہ جنت کی حوروں کا زیور ہے اور صدقہ 80,000 رکعت نماز سے بہتر ہے جو پڑھی جائے۔ صدقہ دینے والے روز حشر عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس نے موت سے قبل صدقہ دیا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے دور نہ ہوگا۔ پھر فرمایا صدقہ جنت کی راہ ہے، جو صدقہ دیتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر صبح سے رات تک جاری رہتا، جو کوئی آتا کھانا کھا کر چلا جاتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر لنگر میں کچھ نہ ہو تو پانی سے تواضع کرو، کوئی خالی نہ جائے۔ پھر فرمایا زمین بھی سخی آدمی پر فخر کرتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ صدقہ خدمت خلق کا ذریعہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی خاص اہمیت رہی ہے۔ صوفیہ نے اس سنت پر عمل جاری رکھا اور کم سے کم اثاثے پر زندگی گزارنا قبول کیا۔ یہ سبھی سلسلے طریقت میں موجود ہے، مگر چشتی سلسلہ جو بر صغیر و ہند و پاک میں زیادہ پھیلا اس میں خدمت خلق پر خصوصی زور دیا گیا جو صدقہ کی ہی ایک صورت تھی۔ اسی لیے خدمت خلق سلسلہ چشتیہ میں صدیوں تک جاری رہا اور جب تک اس سلسلے کے صوفیہ موجود رہے وہ خواجہ صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کا کام کرتے رہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد کے کئی اقوال تحریر کیے ہیں جو خدمت خلق کے سلسلے میں ہیں۔ ایک مقام پر ہے کہ جب کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر وہ مر جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوگا۔ پھر فرمایا جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کی 1000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے اسے آزاد کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک محل مخصوص کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ خواجہ عثمان ہارونی کا ہی قول درج ہے، میں نے خواجہ مودود چشتی کی زبانی سنا کہ اللہ تعالیٰ 3 گروہوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ پہلے وہ باہمت لوگ جو محنت کر کے اپنے کنبہ کو پالتے ہیں، دوسرے جو اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کا حکم مانتی ہیں، اور تیسرے وہ جو فقیروں اور عاجزوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
صوفیہ کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، لہٰذا اس کی مخلوق کو بھی اس کی صفت رحمت کا مظہر ہونا چاہیے۔ وہ کریم ہے اور اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، وہ محسن ہے اور اپنی مخلوقات پر احسان کرتا ہے، وہ اپنی مخلوقات سے بے حد محبت کرتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے اس کی رضا کو پایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں اور خوب شیئر کریں۔